السلام علیکم ناظرین، نیوز باکس میں آج کی بات عمیر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں عیدی ہوم اسلام آباد میں کیمرہ مین اسرار کے ساتھ، جہاں پر آج ہم آپ کو مختلف لوگوں سے ملوائیں گے جو اس عیدی ہوم کے چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے یتیم ہیں، جو بے سہارا ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کی اندر جو عیدی ہوم میں لائف ہے وہ کیسے گزر رہی ہے، وہ یہاں پہ کیسے جو زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ان کے ٹائم ٹیبل کیا ہے، ان کو عیدی ہوم کی طرف سے کیا کیا سہولیات میسر ہیں، اور ہم عیدی ہوم کے جو یہاں پہ ورکرز ہوں گے ان سے بھی معلومات کریں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا کیا ضروریات ہے ادھر، اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ ناظرین، اس وقت میں عیدی ہوم کے اندر موجود ہوں، یہاں پہ ان کے سٹاف کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان سے بھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ سر یہاں پہ کس عہدے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ میں بطور انچارج کام کر رہا ہوں۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ شکیل احمد میرا۔ جی ناظرین، اس وقت شکیل صاحب ہمارے پاس موجود ہے جو یہاں پہ عیدی ہوم اسلام آباد میں انچارج کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ ان کی کیا مصروفیات ہیں ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سر یہاں پہ آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں؟ تقریباً تمام مصروفیات، داخلہ کرنا، ڈسچارج کرنا، بندوں کو چھوڑ کر آنا، میتوں کو جو ہے دفنانے کا پروسیس، کوئی کورٹ کچہری کا کیس ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا، اور ڈونیشن جمع کروانا، کتابیں جمع کروانا، سامان لے کر آنا، جو اب لوگ اپنا کباڑ پرانے چیزیں وغیرہ دیتے ہیں وہ لے کے، تمام کام یہ ہوم ہے۔ ہوم کا مطلب ہے کہ کوئی انچارج نہیں ہے، کوئی مالی نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں، سب کا کام ہے، جیسے گھر میں سب کا کام ہوتا ہے۔ سر یہ عیدی ہوم کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایدھی صاحب کا مقصد تھا عیدی ہوم پاکستان میں بنانے کا، کہ جو سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر لوگ سوتے ہیں تو وہ باعزت طریقے سے کسی چھت کے نیچے رہیں، کھائیں پئیں، تو ان کا مقصد یہ تھا۔ یہ ادارہ اسلام آباد میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے۔ آپ کا آپ کی ادھر کتنی سروس ہو گئی ہے؟ مجھے مجموعی طور پر تو 18 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پر بطور انچارج 13-14 سال ہو گئے ہیں۔ سر یہاں پہ آپ کے پاس مینجمنٹ میں جو ہے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ مینجمنٹ ہمارا یہ خیراتی ادارہ ہے، ٹوٹل ہمارے جو ہیں وہ 5 بندے ہیں مینجمنٹ میں۔ میں انچارج ہوں، یہ اندر شاہ جہان صاحب ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ سپروائزر ہیں، پیچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ خیراتی ادارہ ہے کہ زیادہ تنخواہ نہ دینی پڑے، اور جو زیادہ کام ہے وہ تھوڑے بندے کریں۔ سر یہاں پہ آپ کن لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ مطلب کہ بڑے عمر کے لوگوں کو کر رہے ہیں، چھوٹی عمر کے کر رہے ہیں، صرف بچوں کو کر رہے ہیں، بوڑھوں کو کر رہے ہیں، جوان کو، کن عمر کے لوگوں کو آپ یہاں پہ ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ تمام لوگ، جو ایک دن کا بچہ بھی جھولے میں آتا ہے اس سے لے کر اگر 100 سال کا بوڑھا بوڑھی یا جوان خاتون گھر سے لڑائی جھگڑا کر کے آتے، کوئی بھی آئے ہم اس کو انکار نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ تر پاکستان میں 588 فاؤنڈیشن ہے، ایب نارملز کو کوئی نہیں لیتا، تو ہمارے پاس زیادہ ایب نارملز آتے ہیں۔ یہاں پہ سر یہ جو عیدی ہوم ہے اسلام آباد میں، اس میں آپ کے ساتھ کتنے بندے رہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ اسپیس کتنی ہے آپ کے پاس؟ تقریباً 200-250 بندہ آرام سے رہ سکتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر یہاں سے 200-250 سے تجاوز کر جائے تو اس کے ساتھ پھر آپ ان کو ہم ملتان شفٹ کر دیتے ہیں۔ ملتان میں ہمارا عیدی ہوم بڑا ہے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ کم سن بچے بھی ہوں گے، جیسے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو اسے بھی ہم لوگ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، تو ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے کیا سہولیات ہیں یہاں پہ؟ یہاں پر اندر میٹرک تک اسکول ہے، باقاعدہ ٹیچر آتی ہیں۔ یہاں پہ اسی ہوم کے اندر ہی پڑھتے ہیں یا کہیں باہر اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر ہی اسکول ہے۔ تو جو ایجوکیشن پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز آتے ہیں تو وہ سرکاری آتے ہیں یا یہاں پہ آپ نے خود ہائر کیے ہوئے ہیں؟ ہائر کیے ہیں، وہ پرائیویٹ ہیں، ان کو عیدی فاؤنڈیشن تنخواہ دیتا ہے۔ سر یہاں پہ جو ہے کن مسائل کا سامنا آپ کو اس ٹائم کرنا پڑ رہا ہے؟ مسائل تو آج کل معاشی طور پہ پاکستان کی جیسی حالات ہیں تو ڈونیشن میں کمی ہو گئی ہے، تو فیصل عیدی صاحب کے پروجیکٹ ہیں، جیسے یہ نئی بلڈنگ بنی ہے اندر 4 منزلہ، تو اس میں ان کا تھا فزیوتھراپی سینٹر اور گونگے بہروں بچوں کا اسکول بنانا، اور فزیوتھراپی میں یہ تھا کہ ہماری گاڑیاں غریب پیشنٹ کو لے کر آتی، فالج زدہ کو، اور ان کا ایکسرسائز کروا کر ان کو واپس چھوڑ کے آتی، لیکن ابھی تک نہ مشینری آئی ہے، نہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے، وہ صرف جو ہے ڈونیشن کی کمی کی وجہ سے۔ سر یہاں پہ آپ کے ساتھ مختلف عمر کے بچے رہ رہے ہیں، تو جب کسی لڑکی کی یا لڑکی کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو ان کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کراچی شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر پہلے تو بلکہ سیدھی صاحبہ ہوتی تھیں، وہ کرتی تھی، تو اب فیصل عیدی صاحب کی جو وائف ہیں بھابھی، وہ اس کام کو ڈیل وہ اس چیز کو خود ڈیل کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔
سر ہم مزید آگے ہم اندر بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں لے چلیں گے ذرا ہم ادھر بچوں سے مل سکیں، ان سے بھی ان کے دل کے حال احوال پوچھ سکیں؟ جی ٹھیک لے ناظرین اس وقت میں ایدی ہوم اسلام آباد کے اکاؤنٹنٹ آفیسر کے ساتھ موجود ہوں، آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں۔ آپ یہاں پہ ایز اکاؤنٹنٹ کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی۔ سر مجھے میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ جو ڈونیشن آ رہی ہے ایدی ہوم کو، تو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ حکومت دے رہی ہے یا لوگ فنڈز دے رہے ہیں، یا فوراً سے آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ہمیں لوگ دیتے ہیں، لوگ حکومت اس میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں دیتے۔ حکومت کوئی نہیں کر رہی، یعنی کہ یہ جتنا بھی یہاں پہ ایدی ہوم چل رہا ہے یہ سارا لوگوں کی جو لوگوں کی ڈونیشن پہ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے میرا ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچے اپنے جو گیم ٹائم ہے وہ ادھر وہ لوگ گزارتے ہیں، یہاں پہ وہ کھیلتے کودتے ہیں، اور آپ کو ہم نے مزید ان کی جو مشکلات ہیں جو جن کا ایدی ہوم کو اس ٹائم سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جہاں جو سوالات تھے، جو انفارمیشن ہمیں ملی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید اس طرح کے پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے نیوز باکس۔ کیمرہ مین اسرار کے ساتھ محمد عمیر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔